حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے حبشہ ایتھوپیا کا بادشاہ جس نے 525 میں یمن فتح کیا، جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعا میں آئے اور اسی کو اپنی عبادت گاہ سمجھیں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کعبہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان میں سے ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام اس بادشاہ نے محمود رکھا تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ وہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی کیوبا شفا آدمی تھے۔ وہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا بہت مقدس اور محترم مقام ہے۔ آپ نے اس بارے میں مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا اور صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے یہ سن کر آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ آپ نے قریش کے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑیوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریشیوں نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ آپ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح ہوتے ہی لشکروں کو لے کر کعبہ پر ڈھاوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھی کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلتا۔ جس طرف اس کو چلاتے وہ چلتا، مگر جب خانہ کعبہ کی طرف اس کو چلاتے وہ بیٹھ جاتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے ابابیل پرندوں کا ایک لشکر بھیج دیا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں نے اس ابرہہ کی فوجوں پر اس زور سے سنگ باری کی کہ یہ کنکریاں جس شخص کو لگ جاتی اس کا بدن پھٹ جاتا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ اس واقعے کے 50 روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔